اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اسی کی نعمتوں سے نیک چیزیں انجام پاتی ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو، سیکھنے کو اور علم دین حاصل کرنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس علمی مجلس میں سب سے پہلے سورہ لقمان کی چند آیات کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اس کے بعد حدیث، اور پھر فقہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد تزکیہ، اور آخر میں ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی مدد سے ہم سورہ لقمان کی چند آیات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا بے شک، ان تکو اگر ہو، مثقال حبۃ من خردل، خردل کے معنی رائی اور حبۃ معنی دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ تو وہ کسی چٹان میں ہو، کسی پتھر میں ہو، او فی السماوات یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا وہ زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العزت لطیف ہے، مہربان ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے. اس آیت میں سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تم کوئی عمل کرو اور وہ عمل بہت چھوٹا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. سیدنا لقمان علیہ السلام نے مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ اگر وہ عمل اتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ عمل اس قدر تم نے چھپا کے کیا ہو کہ اسے زمین سے باہر نکل کے آسمان میں، فضا میں، سمندر کے اندر کہیں چھپ کر تم نے کر لیا، یا وہ عمل کسی چٹان کے اندر ہو، یأتی بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس عمل کے بارے میں علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن کریم کی بے شمار آیات میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اور جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی تمام صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اللہ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت علم ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کون و مکان کی ہر چیز کا علم ہے. اگر کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی بھی حرکت کرتی ہے، ہلتی ہے، تو اللہ کو اس کی خبر ہے. سمندر کی بالکل گہرائی میں
مچھلی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہلکی سی انگڑائی بھی لیتا ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ حضرت لقمان نے اسی حقیقت کی اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ عمل بہت چھپا ہوا ہو، آسمانوں میں ہو یا کسی چٹان کے اندر ہو، تو بھی اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم کرنا، وامر، امر کرنا، حکم کرنا، بالمعروف، اچھی چیزوں کا، ونہ، یہ ونہ نہیں سے بنا ہے، نہیں، عن المنکر، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور واصبر، اور صبر کرنا، علی ما، اس چیز پر، اصابک، جو تجھے پہنچے، یعنی اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، ان، بے شک، ذالک، یہ سب، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے، بے شک یہ سب کچھ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس آیت کے اندر اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ نماز کو قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت انہوں نے اپنی امت کو جتائی ہے اور بتائی ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ تلقین اور تعلیم فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کہ اللہ کو ایک جاننا اور ماننا، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اور نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب پر اللہ رب العزت نے، تمام انبیاء کرام پر اور ان کی امتوں پر اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا۔ نماز کی شکلیں الگ تھیں، اوقات الگ تھے۔ کوئی نبی ایسے بھی آئے ہیں جن کے اوپر 2 وقت کی نماز فرض ہوئی، ان کی امت پر 2 وقت کی نماز پڑھنی فرض تھی۔ کوئی نبی ایسے بھی تشریف لائے جنہوں نے 1 وقت کی نماز ادا کی، یعنی ان پر اللہ نے ایک ہی وقت کی نماز فرض کی۔ لیکن نماز کی اہمیت تمام انبیاء کرام کی شریعت میں مسلم اور موجود ہے۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، کیونکہ جس شخص نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ صرف نماز قائم کر کے اپنی زندگی اللہ والی بنا کر اسی پر جمے رہنا یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، لوگوں کو اچھی چیزوں کا حکم کرنا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ اپنے آپ تک نیکی محدود رہے، آدمی نیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو نیکی کا حکم کرے اور دوسروں کو برائیوں سے روکے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کی فضیلت جس چیز میں پوشیدہ رکھی ہے وہ یہی جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی چیزوں کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برے کاموں سے روکو۔ تو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو چیزیں اچھی جان رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم جن چیزوں کے بارے میں جان رہے ہیں کہ یہ چیزیں منع ہیں، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، یہ چیزیں قابل گرفت ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، اور اگر ہمارا کوئی ماتحت اس کے اندر مبتلا ہے تو ہم اسے اس کام سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں مسئول، ذمہ دار ہے۔ ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحت کو اچھائی کا حکم کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے ماتحتوں کو برائی سے کیوں نہیں روکا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک فریضہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے اندر ایک روح ڈالنے کی کوشش کریں، سب میں اس جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو فریضہ منصبی ہے، ہم جس وجہ سے خیر امت ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہم اس کو زندہ کرنے والے ہوں۔
تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ دوسروں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں تو ان کو برا بھلا کہنے والے بہت سے لوگ ہیں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں، لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، لوگ مجھ پر تبصرہ کرتے ہیں، لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر لی، اللہ کو کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ ایک نہیں 3 میں کا ایک ہے، یعنی اللہ کے 3 حصے ہیں. جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر، مجنون، نعوذ باللہ، پاگل، نعوذ باللہ، جھوٹا کہا، تو پھر ہم اور آپ کون سی چیز ہیں کہ لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہیں. جو بھی اس امت کے اندر داعی بنتا ہے، جو بھی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، جو حق بات بولتا ہے، اس کے اوپر تیروں کے بوچھار آتے ہیں، اس کی طرف تمام زبانیں کھلتی ہیں، لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، اس کے خلاف ایک ماحول بنایا جاتا ہے. اور جو لوگ اچھے لوگوں کے خلاف ماحول بناتے ہیں، شیطان ان کی مدد بھی کرتا ہے. ایسے میں تکلیف کا ہونا برحق ہے، تکلیف تو ہوگی. ایسے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے پھر تمہیں تکلیف پہنچے گی، تو تم کیا کرنا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا. صبر کا مطلب ہے جمے رہنا. عربی زبان کا یہ لفظ ہے صبر، صبر معنی ہے جمنا. صبر کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا جو صبر ہے وہ یہ کہ نیکی کرنے میں جو پریشانی ہو، پریشانی ہونے کے باوجود نیکی پر جمے رہنا، یہ ہے سب سے بڑا صبر. اور اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعات، کہ نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہو اس تکلیف ہونے کے باوجود نیکی کرتے رہنا، یہ ہے صبر علی الطاعات. مثلا ٹھنڈی کے دن میں صبح کے وقت جاگنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے لحاف سے، اپنے کمبل سے باہر نکلے، اور اگر گرم پانی کا انتظام نہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس تکلیف کے باوجود نماز ادا کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پر جمے رہنا. دوسری چیز ہے صبر عن المعصیات، کہ برائی سے بچنے میں جو پریشانی ہو رہی ہو اس پر بھی صبر کرنا، یعنی اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی برائیوں سے بچے رہنا، یہ ہے صبر عن المعصیات. مثلا ایک آدمی ہے جس نے سود کھانے سے توبہ کی، اب اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، فاقے کی نوبت آ گئی، لیکن یہ جو پریشانی آ رہی ہے گناہ سے بچنے میں، اگر وہ یہ سوچے کہ میں سودی کاروبار کر کے کھانا کھا لوں تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے سود نہیں لے رہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منع کی ہوئی چیز ہے، میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ جو گناہ سے بچنے میں اسے پریشانی ہو رہی ہے، اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ گناہ سے بچ رہا ہے تو یہ ہے صبر عن المعصیات، گناہ سے بچنے میں جو پریشانی ہو اس پر صبر کرنا. اور تیسرا صبر ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر. کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہم نے صبر کر لیا. بچے کا انتقال ہو گیا، ہم نے صبر کر لیا. بیوی دنیا سے چلی گئی، ہم نے صبر کر لیا. کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، دل کو بہت تکلیف پہنچی، ہم نے صبر کر لیا. تو یہ سب صبر کے درجات ہیں، صبر کی قسمیں ہیں، شکلیں ہیں. اللہ رب العزت ہر طرح کے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو راہ حق میں اگر پریشانی ہو رہی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں رکھنا. تو اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، یہ ایک طرح سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اپنے ہی معاشرے میں لوگ تنقید کرتے ہیں کہ بہت اللہ والا بن رہا ہے، بہت متقی بن رہا ہے، بہت پرہیزگار بن رہا ہے. تو ایسی تنقیدوں کو سن کر، جان کر صبر کر لینا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدک، اور اپنا رخ مت پھیر. ولا تصعر، مت پھیرنا، خدک اپنا گال یعنی اپنا رخ، للناس لوگوں سے. ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی اور مت چلنا، فی الارض زمین میں، مرحا اترا کر. ان اللہ لا یحب،
بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب محبت نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، کل مختال فخور تکبر کرنے والے کو، فخور اترانے والے کو۔ اب اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو معاشرت سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرنا، یعنی اگر تمہیں دولت مل جائے، عزت مل جائے، تمہارا اسٹیٹس بلند ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں جن لوگوں کے ساتھ کل تک بیٹھا کرتا تھا ان سے میرا درجہ اونچا ہو گیا ہے، اب میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اب جو ہمارے رشتہ دار ہیں چونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس سے نیچے آتے ہیں اس لیے ان سے رشتہ داری نہیں رکھوں گا، ایسا مت کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرنا۔ جن لوگوں نے فقر کے زمانے میں، تنگ دستی کے زمانے میں تمہارا ساتھ دیا، جنہوں نے بچپن میں تمہارا ہاتھ پکڑا، جنہوں نے تمہاری کمزوری کے وقت تمہارا ساتھ دیا، تم مضبوط ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، مالدار ہونے کے بعد انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھ لینا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے یہ ہے، آپ کے جو عادات اور اطوار ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سب کو اتنی اہمیت دیتے، سامنے والے کو ایسا لگتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب حضور کے شمائل اور عادات بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اِذَا التفت معاً، جب حضور کسی کی طرف متوجہ ہوتے، پورے طور پر متوجہ ہوتے، کوئی شخص ادھر بیٹھا ہو تو آپ صرف چہرے سے ادھر نہ دیکھتے بلکہ اپنے پورے جسم کو ادھر موڑ لیتے، پھیر لیتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے ہے۔ حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی اپنا رخ لوگوں سے مت پھیرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنا انداز ایسا رکھنا جیسے تم سب کے برابر ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر مت چلنا۔ پیسے آ گئے، عہدہ مل گیا، نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، اپنے آپ کو یوں نہ سمجھنا کہ ہم کچھ ہو گئے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جس کے اندر ہم آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پر بلندی اس کو دیتا ہے جو حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، جس وقت بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ ہوں تو اس وقت سے وہ کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کچھ ہوتا بھی ہے تو اس وقت تو اس کا سب کچھ ختم ہو گیا جس وقت اس نے سوچا کہ میں کچھ ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس میں سے اور ہم سب کو بچائے رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے ان کو جو اپنے ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے نصیحت فرمائی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کو درمیانی رکھنا، یعنی جب تم چلنا اتنا تیز مت چلنا کہ لگے دوڑ رہا ہے، اور اتنا سست بھی نہ چلنا کہ ایسا لگے کہ بہت کمزور ہے، بیماری سے اٹھ کر آیا ہے، بلکہ درمیانی چال چلنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، بہت زور سے نہ بولنا کہ سننے والا ڈر جائے کہ کیا بات ہو گئی، اور اتنا آہستہ بھی نہ بولنا کہ سننے والے کو پریشانی ہو، اسے بولنا پڑے جی آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا فرمایا۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ جب آدمی گفتگو کرے تو بہت زور سے نہ بولے اور بہت آہستہ بھی نہ بولے۔ اسی طرح سے بڑوں کے سامنے جب گفتگو کی جائے تو اپنی آواز بہت زیادہ اونچی نہ کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ پست بولا جائے، اتنا آہستہ بولیں کہ سامنے والا سن ہی نہ سکے اور انہیں بار بار کہنا پڑے کہ کیا کہا، ذرا زور سے بولیے۔ تو اس طرح سے کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ جب بولا جائے، جب بات کی جائے تو آواز کو درمیانی رکھی جائے تاکہ سننے والا صحیح طور سے ہماری بات سن سکے اور سمجھ سکے۔ پھر انہوں نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت زور سے چیختا ہے۔ تو زور سے چیخنے والی جو آواز ہوتی ہے وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے، تو اپنی آواز کو اس طرح سے بلند نہ کر لینا کہ سننے والے کو وحشت ہونے لگے۔ تو یہ کچھ آداب کا بیان ہے ان آیتوں میں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی بھی عمل ہمارا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نماز قائم کرنا اور
اچھائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ ہمت کے کام ہیں، اور ہمیں ان کاموں پر اترنا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لانا ہے۔ اور معاشرت کے آداب میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں سے اپنا رخ نہیں پھیرنا ہے، زمین پر اترا کر نہیں چلنا ہے، اور جب ہمیں چلنا ہے زمین میں تو بہت زیادہ تیز بھی نہیں، بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی چال چلنی ہے، اور اپنی آواز کو نہ بہت زیادہ اونچی رکھنا ہے نہ بہت زیادہ نیچی رکھنا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی تو انشاءاللہ ہم ایک ایسے اچھے انسان بنیں گے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ ایمانیات کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ لا يؤمن احدكم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، یعنی اس کے تمام آباء و اجداد سے، اس کے بچے سے، یعنی اس کے تمام آل و اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے میرے بچوں سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ اس کا پتہ یوں چلے گا کہ جب ماں باپ کوئی کام کرنے کو کہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اس وقت ہم کسے مانتے ہیں؟ اگر ہم نے اس وقت اللہ کے رسول کی بات مان لی تو گویا کہ ہمیں حضور سے زیادہ محبت ہے۔ اگر ہم نے ماں باپ کی بات مان لی تو گویا کہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی محمد کا دین چھوڑ دو، لیکن صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین پر جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عملی نمونہ تھے ہمارے لیے کہ ان کے دل میں، ان کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی۔ اس وقت بھی عام مومنین کا حال یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے اپنے آل اولاد کے مقابلے میں، اور اس کا مظاہرہ تب ہوگا جب ہمارا کوئی محبوب شخص، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمارا کوئی محبوب شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، اور کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ حضور کی محبت نہ ہو۔ محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں، محبت کی جو وجہ ہوتی ہے، عام طور سے محبت کی 4 وجہ ہوتی ہے۔ کسی سے میں محبت کروں، کوئی میری محبتوں کا مرکز بن جائے، کسی کو میں پسند کرنے لگوں، اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے خوبصورتی، کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اس کے بال بہت اچھے ہیں، اس کا جسم بہت اچھا ہے، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اس کے دانت بڑے حسین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے کمال کی وجہ سے، کہ اس کے اندر کمالات بہت ہیں، کہ یہ بہت بڑا عالم ہے مثلا، یا اس کے پاس سائنس کا بہت زیادہ علم ہے، یا یہ ہسٹری بہت اچھی جانتا ہے، یا اس کے پاس کسی اور سبجیکٹس کی بہت ساری معلومات ہیں، اس کے پاس علم کا پورا ذخیرہ ہے، یا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انجینئر ہے، یا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو اس کے کمال کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے محبت کی وہ ہے اخلاق۔ انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، کہ یہ بہت
ملنسار ہے، یہ بہت خلیق ہے، یہ بہت خوش مزاج ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ بہت دوسروں پر رحم کرنے والا، یہ دوسروں سے ہمدردی رکھنے والا ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے لیے محبت کی ایک چوتھی وجہ ہوتی ہے رشتہ داری، کہ یہ چونکہ میرا خالو ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ماموں ہیں میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا پوتا ہے میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کی یہ 4 وجہ ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہر ایمان والے کے لیے یہ 4 وجہ، یہ 4 اسباب موجود ہیں۔ آپ ذرا خوبصورتی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نبی اکرم علیہ السلام کے حلیے کو جب پڑھیں گے، ایسا حسین، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو اشعار کہے ہیں، آپ صرف انہی اشعار کو سن لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حضور پاک علیہ السلام کتنے زیادہ حسین تھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ جمال والا، تجھ سے زیادہ خوبصورت عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں، یعنی کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے بے عیب ہو کر پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نہ آپ کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، نہ کوئی روحانی عیب ہے، نہ کوئی اخلاقی عیب ہے، کسی طرح کا کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، یعنی آپ جس طرح کا انسان چاہتے ہیں کہ انسان ایسا ہونا چاہیے، آپ تو ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کا حال تھا جو حضرت حسان نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ سیدنا براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات میں نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے سرخ دھاریوں والا کپڑا پہنا تھا۔ اللہ کی قسم، میں کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہیں جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام میں جمال بھی بہت اعلیٰ تھا۔ آپ اگر کمال کی بات کریں تو حضور پاک علیہ السلام تمام کمالات کے جامع تھے۔ آپ کے اندر جو کمالات تھے، دنیا کے تمام لوگ بھی مل جائیں، ان کے تمام کمالات کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو حضور پاک علیہ السلام کے جوتوں میں لگے دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق کا کیا کہنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کَانَ خُلُقُهُ القرآن، آپ کے اخلاق کو اگر پڑھنا ہو قرآن کو پڑھو، قرآن جیسے اخلاق کی تعلیم و تلقین کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مجسم تھے، یعنی حضور اس کے نمونہ تھے۔ اور اگر بات کریں رشتہ داری کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی میں اپنی جان سے جتنا قریب ہوں نبی ہم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ رشتہ داری کا حال ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو ان کی بیویاں ازواج مطہرات ہمارے لیے مائیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جمال، کمال، اخلاق اور قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاروں اسباب بدرجہ اتم یعنی پورے طریقے پر موجود ہیں۔ اس لیے ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر بڑا شبہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے رسول آپ ذرا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔
تو حضور سے محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ ہم حضور کی پیروی کتنی کر رہے ہیں، حضور کی اتباع کتنی کر رہے ہیں۔ حضور سے محبت صرف یہی نہیں کہ آپ کی محبت پر نعرے لگا دیے جائیں، آپ کی محبت میں جلوس نکال دیے جائیں، آپ کی محبت میں راتوں کو روشنی کر دی جائے، آپ کی محبت میں پانی کی سبیلیں لگا دی جائیں۔ یہ حضور سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت جو قرآن نے بیان فرمائی وہ ہے کہ ہمارے اندر نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کس قدر موجود ہے۔ ہم حضور کے احکام پر چلتے ہیں یا نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہیں یا نہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں، اس سے ناپی جائے گی کہ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت کتنی ہے۔ تو یہ ہے حضور پاک علیہ السلام سے محبت کی علامت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم علیہ السلام کی کامل مکمل اتباع اور آپ کی مکمل محبت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے فقہ یعنی مسائل۔ فقہ کے باب میں اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں اور ناپاکی اگر کہیں لگ جائے تو اسے دور کیسے کیا جائے۔ تو ناپاکی کو ہٹانے کا، دور کرنے کا ایک طریقہ پانی ہے۔ اب ہم اس وقت یہ جانیں گے کہ کون سا پانی ایسا ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ جیسے بارش کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، اگر اس کنویں کے اندر کوئی نجاست نہ گری ہو، سمندر کا پانی، یہ تمام پانی وہ ہیں جن سے جو خود بھی پاک ہیں اور جن سے پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک پانی وہ ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے۔ اگر کسی پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے، جیسے پانی کے اندر صابن مل گیا یا پانی کے اندر کوئی اور چیز چلی گئی، جیسے پتے گر گئے، تو اگر اس پانی کا رنگ، بو اور مزہ، اس کا رنگ اور اس کی مہک، اس کا بو اور اس کا مزہ نہیں بدلا ہے تو وہ پانی دوسری چیزوں کو پاک کر دے گا۔ لیکن اگر اس کا رنگ، بو اور مزہ بدل گیا ہے تو پھر وہ پانی پاک تو ہے لیکن وہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پانی ہے ماء مستعمل، وہ پانی جو استعمال کیا جا چکا۔ جیسے ہم نے وضو کیا تو ہمارے جسم سے جو پانی نیچے گرا، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اس نے ناپاکی کی حالت میں غسل کیا تو اس کے غسل کا جو پانی ہے، جو اس کے بدن سے جدا ہوا، وہ پانی ناپاک ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص جب جنابت کی حالت میں ہو تو وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جا کر غسل کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب وہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہیں کرے گا تو پھر کیسے غسل کرے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی لے کر غسل کرے گا، یعنی اس پانی کے اندر داخل ہو کر غسل نہیں کرے گا بلکہ اپنے ہاتھ کو پہلے پاک کر لے گا اور پھر اس سے پانی لے کر غسل کرے گا، یا کسی برتن سے پانی لے کر غسل کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص ناپاک ہے، اس کے جسم سے جدا ہونے والا پانی وہ ناپاک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پاک ہے اور اس نے وضو کیا تو اس کے وضو کا پانی یا اس کے غسل کا پانی، یعنی پاک شخص اگر غسل کر رہا ہے تو اس کے غسل سے جو اس کے جسم سے جدا ہونے والا پانی ہے، یا اس نے وضو کیا تو اس کے وضو کے بعد جو اس کے جسم سے الگ ہونے والا پانی ہے وہ پانی پاک ہے۔ لیکن پاک کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے یا غسل کیا جا سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو دوسری ضرورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، حضور پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا جو پانی آپ کے ہاتھ سے گر رہا تھا آپ نے اس کی چھینٹیں مجھ پر ماری۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پاک شخص وضو کرے یا غسل کرے تو اس کے جسم سے جدا ہونے والا پانی ناپاک نہیں ہے۔ ایک پانی ہے جھوٹا پانی، یعنی وہ پانی جس سے کسی نے پی لیا ہو۔ تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس پینے والے کے منہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ مثلا اگر کسی شخص نے شراب پیا تو شراب چونکہ ناپاک ہے، اس کے ہونٹوں پر شراب لگی ہوئی ہے، اب وہ اگر پانی پیے گا تو وہ جھوٹا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی
عام آدمی کسی پانی کو پیتا ہے تو اس کے پینے کی وجہ سے برتن میں بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا. وہ انسان کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. تمام لوگوں کا جھوٹا پاک ہے. اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین ناپاک ہیں، تو یہ ان کے عقیدے کی گندگی بیان کی گئی ہے، ان کے جسم کی ناپاکی کا بیان نہیں ہے. تو تمام لوگوں کا جھوٹا پاک ہے. اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں برتن سے پانی پیتی، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پانی دیتی تو پیغمبر علیہ السلام اسی جگہ سے پانی پیتے جس جگہ سے میں نے پیا تھا. تو تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، یہاں تک کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو یا مرد اگر ناپاک ہو تو اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. اسی طرح تمام حلال جانور، وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں، تمام حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے. اسی طرح شکاری پرندوں کا جھوٹا پانی اور اس کے علاوہ تمام درندوں کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور درندوں کے جھوٹے پانی سے بھی تم وضو کر سکتے ہو. یہ حدیث دارقطنی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے اور مسند شافعی میں بھی ہے. اسی طرح بلی کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے. سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ بلی کا جھوٹا پانی پاک ہے. لیکن کتے کا حکم الگ ہے، کتے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے. تو یہ پانی کے کچھ احکام تھے جن کا بیان آج الحمدللہ آ سکا. انشاءاللہ بقیہ جو وضو کے احکام ہیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کا جو ہمارا چوتھا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ حصہ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے. ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام کو صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد سے بھی عزیز تر رکھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی اس وقت قریش اور قیس عیلان کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جسے حرب فجار کہتے ہیں. اس لڑائی کے اندر نبی اکرم علیہ السلام بھی شریک ہوئے. اس وقت آپ اپنے چچاؤں کو تیر دیا کرتے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں تیر دیا کرتے تھے کہ لیجئے تیر چلائیے. جوانی کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کا کوئی متعین کام نہیں تھا. البتہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے. جب نبی اکرم علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہو گئی اس وقت جو مکہ کی اقتصادی حالت تھی وہ یہ کہ قریش میں کے اکثر لوگ تاجر پیشہ تھے، تجارت کیا کرتے تھے. قریش میں ایک بڑی معزز خاتون تھیں، خدیجہ بنت خویلد. خدیجہ بنت خویلد یہ قریش کی بڑی معزز خاتون تھی، مالدار تھیں، اور یہ اپنا مال تجارت دوسروں کو دے کر بھیجا کرتی تھیں. مزاربت پر یعنی حصہ داری پر یہ تجارت کیا کرتی تھیں. جب ان کو نبی اکرم علیہ السلام کی صفات کے بارے میں خبر ہوئی کہ یہ بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، کبھی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرتے، کبھی کسی سے غلط بات نہیں کرتے، بڑے شریف ہیں، جب ان کو نبی اکرم علیہ السلام کے اعلیٰ صفات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کو اپنا مال لے کر تجارت پر روانہ کیا. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے. جب وہاں سے واپس حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تو خدیجہ کے غلام میسرہ نے اپنی مالکہ یعنی خدیجہ کو نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے کہ محمد جنہیں آپ نے سامان لے کر بھیجا تھا وہ تو بڑے شریف ہیں، وہ بڑے عزت دار ہیں، وہ بڑے سچے ہیں، جفاکش ہیں، محنتی ہیں، اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. جب ان تمام چیزوں کا بیان کیا
تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو ایسا لگا کہ میرا جو ایک گوہر جسے میں تلاش کر رہی تھی وہ مجھے مل گیا ہے۔ خدیجہ کو بہت سارے رؤسائے قریش کے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن وہ کسی سے نکاح کرنے پر رضامند نہیں تھیں۔ جب خدیجہ کو حضور کے اوصاف کے بارے میں علم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام اتنے اچھے ہیں، اتنی خوبیوں کے مالک ہیں، تو انہوں نے خود نبی اکرم علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تمہارے بھتیجے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس پیغام نکاح کے بعد ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے اس وقت ہوا جب کہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے اندر قریش اور مضر کے تمام بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس نکاح کے مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے، اور یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن سے نبی اکرم علیہ السلام نے شادی فرمائی، اور حضرت خدیجہ کی وفات تک حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اور ابراہیم کے علاوہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور پاک علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام کی ایک کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ آپ علیہ السلام کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے، البتہ جو 4 بچیاں ہیں ان تمام نے اسلام کا زمانہ پایا، سبوں نے ہجرت فرمائی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام بچیاں آپ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ہی وفات پا گئیں، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ سیدہ فاطمہ نبی اکرم علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال فرما گئیں۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر احوال تھے۔ انشاءاللہ اگلے حالات اگلی نشستوں میں بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ میں آج ہم ایک اچھی صفت کو جان کر اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی محبت۔ اللہ رب العزت کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جسے تم نے جمع کر رکھا ہے، تجوریوں میں بند کر رکھا ہے، و تجارۃ تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم اندیشہ رکھتے ہو، ومساکن ترضونها، اور تمہارے پسندیدہ گھر، یہ سب کچھ تمہیں 3 چیزوں سے زیادہ پسند ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ یہ کس قدر سخت حکم ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر ان تمام چیزوں کی، آباء و اجداد کی، لوگوں کی اور مال و دولت کی محبت زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کم ہے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت سے محبت رکھنا اور تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنا یہ فرض ہے۔ آج ہم صرف اللہ کی محبت پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشستوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونا یہ فرض ہے۔ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ ہر مومن
اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی رکھے۔ اور آج کی حدیث کے موضوع میں یہ بیان گزر چکا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ناپنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جب حکم آ جائے، ہمارے باپ کا بھی ایک حکم ہے، رسول اللہ کا ایک حکم ہے، ہم کس کو مان رہے ہیں؟ جس کا حکم مانیں گے فیصلہ اسی کے حق میں جائے گا۔ ہم نے اگر حضور کا حکم مان لیا تو ہمارے دل میں حضور کی محبت زیادہ، اگر باپ کا حکم مان لیا تو اس کا مطلب کہ باپ کی محبت زیادہ۔ تو اللہ رب العزت کی محبت ناپنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب دو طرح کے کام آ جائیں، ایک اللہ کا کام اور ایک دنیا کا کام، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا دنیا اور دنیا کی چیزوں سے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور اللہ کا حکم مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کا کام کر لیا، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا، تو افسوس صد افسوس کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا کی محبت کو اللہ رب العزت کی محبت پر غلبہ دے دیتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں دنیا کی محبت کو ہم پیوست کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پستی میں چلے جاتے ہیں، ہم ذلت میں چلے جاتے ہیں، ہم کامیابی کی تلاش میں جاتے ہیں لیکن کامیابی ہمیں ملتی ہی نہیں۔ آپ اور ہم ذرا رک کر سوچیں کہ اگر ہمیں بازار جانا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، مؤذن کہے حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، ادھر تشریف لائیے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ نماز کی طرف پہلے نماز پڑھتے ہیں یا پہلے ہم بازار جاتے ہیں؟ اگر کوئی اور کام آ جائے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، ہم اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں یا اس کام کو کرتے ہیں؟ یہ کام ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ محبت کس کی ہے۔ اور جس طرح اس زمانے میں مقولہ ہے کہ کوئی شخص مصروف نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، وقت تو بہت ہے، وقت ہمارے پاس بزنس کے لیے ہے، تجارت کے لیے ہے، بال بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ ایسا کیوں؟ وقت ہے، بات اصل ترجیح کی ہے۔ وقت تو بہت ہے، اولاد کے لیے وقت ہے، تجارت کے لیے وقت ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سب ہماری پرائیورٹی لسٹ میں ہے، وہ سب ہماری ترجیحات میں ہے، اللہ اور اس کی محبت ہماری ترجیح سے باہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں اللہ کی بٹھائیں، اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ جگہ دیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا یوں کہ ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں، ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ یہ آنکھ، اس آنکھ کے اندر کتنے سیلز ہیں، صرف کلر پہچاننے کے لیے کتنے سارے نظام ایک ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم کلرز میں تمیز کر سکیں، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، یہ فلاں کلر ہے، یہ بلو ہے، یہ پنک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ صرف کلر کو پہچاننے کے لیے کتنے سارے نظام ایکٹیو ہیں۔ ہم اپنی زبان میں غور کریں کہ صرف ہماری زبان کے اندر دن بھر میں کتنا سلائیوا تیار ہو رہا ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہماری زبان لڑکھڑانے لگے، اور تھوڑی سی زیادتی آ جائے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں۔ ہم صرف اور صرف اپنی ناک پر غور کر لیں کہ ہم جو مہک سونگھتے ہیں تو صرف اس مہک بو کے اندر تمیز کرنے کے لیے، اس بو کو کیچ کرنے کے لیے اور دماغ تک اس کا سگنل بھیجنے کے لیے کتنے سارے نظام ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم اتنی جلدی اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کبھی درمیان سے، کبھی بیچ سے، کبھی جڑ سے، کبھی اوپر کے سرے سے حرکت دے رہے ہیں، کتنے سارے نظام کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا؟ ہم نے سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، صحت کی، اولاد کی، مال و دولت دے رہا ہے، مواقع دے رہا ہے، ہمارا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا ہے، ہمارے پاس اچھی صحت ہے۔ اگر اللہ ہم سے ہمارا دماغ ہی لے لیتا تو ہم پاگل خانوں میں ہوتے، ہم سے صحت لے لیتا ہم ہاسپٹل میں ہوتے۔ ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس اتنی سی سوچ کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ سوچ ہی کافی ہے اللہ رب العزت کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے جائیے گا،
اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیوست ہوتی جائے گی، اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، جب اللہ رب العزت سے آپ محبت کرنے لگیے گا تو پھر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تب آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تب جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تب وہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا، وہ آپ کا دماغ بن جائے گا، وہ آپ کی آنکھ بن جائے گا، وہ آپ کے کان بن جائے گا، وہ آپ کی زبان بن جائے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے ہاتھوں سے اللہ کی مدد آئے گی، جب آپ آنکھ سے کوئی اچھا کام کرنا چاہیں گے اللہ کی مدد آئے گی، آپ کے کان سے جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے اللہ کی مدد آئے گی، پھر آپ کی زندگی اللہ کے مدد سے بھرپور ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ایک تو یہی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اور یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، یعنی حضور کی پیروی، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آئیں ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم اللہ کی محبت پا سکیں۔ آج کا جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے تجوید۔ ہم نے تمام حروف کے مخارج جان لیے کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم تجوید کے کچھ اہم قاعدوں کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عملی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے کو ہم تجوید کی زبان میں کہتے ہیں پر پڑھے جاتے ہیں، پر۔ وہ حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف۔ تو یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ یاد رکھ لیا کہ یہ 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں تو اب یوں سمجھیں کہ اگر ان حروف کے بعد الف آئے تو وہ الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ جیسے قاف کے بعد قال، قال، تو یہ الف بھی پر پڑھا گیا۔ اور اگر الف سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو پر نہیں پڑھا جاتا، جیسے کاف، کاف یہ پر نہیں پڑھا جاتا، یہ ان 7 حروف کے علاوہ ہے۔ 7 حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف۔ اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے جسے یاد رکھنے کے لیے ہم یاد کر سکتے ہیں خص ضغط قز، خص ضغط قز۔ تو یہ 7 حروف کے علاوہ جو حروف ہیں وہ باریک ہیں، جو موٹے نہیں پڑھے جاتے، جو پر نہیں ہوتے۔ جیسے کاف تو ہم پڑھیں گے کان، کان، قال، قال میں الف پر پڑھا گیا اور کان میں الف پر نہیں پڑھا گیا۔ یہ تو ہوا ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کو پر پڑھیں گے، اللہ اس طرح پڑھیں گے، اور اگر اللہ سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے ان اللہ، ان اللہ، اللہ سے پہلے ان، نا میں زبر ہے، ان اللہ، تو اللہ کو ہم نے پر پڑھا۔ اسی طرح اگر اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو بھی اللہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ جیسے خلق اللہ، خلق اللہ، اللہ سے پہلے قاف پر پیش ہے تو ہم اللہ کو پر پڑھیں گے۔ اب تیسرا قاعدہ ہے را کا۔ را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے رفع، جیسے ربما، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے رجال، رجال۔ تو یہ 3 قاعدے ہم نے آج بیان کیے۔ انشاءاللہ اگلے کچھ قاعدے اگلی نشستوں میں بیان کریں گے، اور جب یہ کچھ اہم قاعدوں کا بیان ہو چکے گا تو پھر ہم قرآن پاک کو عملی طور پر تجوید کے ساتھ سیکھنے کی، پڑھنے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ رب العزت کی امان میں رہیے، اور کوشش ہماری ہو کہ جتنی باتیں اس نشست میں سامنے آئی ہیں ہم ان سب باتوں کو محفوظ کرنے والے ہوں اور ان سب پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔